مختصر دورہ قرآن تفہیم القرآن کا آج کا باقاعدہ ہم لوگ اس کی شروعات کرتے ہیں۔ محترم عرفان انصاری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور وہ آج سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 152 تک کا مختصر ترجمہ اور خلاصہ پیش کریں گے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورہ النساء کی ابتدا کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے مختصراً کل کی جو آیات آپ کے سامنے آئی تھیں ان کا میں ان کے اوپر ایک تبصرہ رکھ دوں، اور ابتدا اس بات سے میں کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو شہزاد احمد صدیقی بھائی کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ انہوں نے باوجود صحت کی خرابی کے کل ہمیں بہترین طریقے سے مختصر وقت میں انہوں نے ہمیں تذکیر کی کہ کیا احکامات آئے ہیں سورہ آل عمران میں۔ پھر یہ خیال رکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی بشارتیں دی ہیں اس شخص کے لیے جو اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے تیرے لیے بھی ہے، وہ مثل کذالک، جو تو نے اپنی دعا اپنے بھائی کے لیے کی ہے وہ تیرے کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اب میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا حکم ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحت اچھی ہو، دنیا میں ہمیں ایک فراوانی رزق ہو اور برکتیں ہوں، ہماری زندگی میں بھی برکتیں ہوں، ہمارے بچوں کے بھی اچھے حالات ہوں، ہم دوسروں کے لیے دعائیں کریں، اور اس طرح فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں گے، اور فرشتے وہ ہستی ہیں جو گناہ نہیں کرتے، تو اللہ کے ہاں کتنے وہ مقبول ہوں گے۔ تو چنانچہ پیارے بھائیوں، ہمیں اللہ کے رسول نے یہ ادب بھی سکھایا کہ اپنے بھائیوں کے لیے ان کے پیٹھ پیچھے دعائیں کرو۔ آل عمران جس کا کل ہم نے مطالعہ کیا تھا، اس کے 3 باتیں جو بہت اہم ہیں خلاصے کے طور پہ رکھنا آپ کے لیے، کیونکہ اس کا تعلق ہے آگے سورہ نساء سے۔ تو پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سورہ آل عمران بالکل سورہ آل بقرہ کی طرح اہل کتاب کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تبصرہ ہے کہ وہ امتیں جو پہلے تھیں انہوں نے کیا غلطیاں کی، اے مسلمانوں تم وہ غلطیاں نہیں کرنا۔ چنانچہ ان کے اوپر تبصرہ کیا گیا ہے، اور ان کی بہت ساری جو خرابیاں تھیں ان کو گن گن کے بتایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر یہود کے ساتھ زیادہ معاملات تھے، زیادہ ذکر تھا۔ سورہ آل عمران کے اندر عیسائیوں کے ساتھ زیادہ معاملات ہیں، ان کا زیادہ ذکر ہے، اور اس طرح ایک اشارہ بھی ملتا ہے اس کے اندر کہ جو عیسائی ہیں ان کو دعوت دینے کا طریقہ کیا ہو، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا بڑا خصوصی طور پہ ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پورے ان واقعات کا ذکر ہے، اور ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت جو ہے اس کا ہے۔ تو پہلی بات جو ہمارے لیے اس سورہ آل عمران میں خلاصے کے طور پہ ہمارے سمجھ میں آتی ہے، تبصرہ سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ اہل کتاب کے کس عنصر سے ہمیں دعوت کا کیا طریقہ آزمانا چاہیے۔ وَتَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا۔ اتنی پیارا طریقہ سکھایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ مشترکات پہ دنیا کے اقوام سے بات کرو، کہ ہم دونوں آ کے آؤ اس طرف، ہم دونوں مل کے ایک بات پہ متفق ہوتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں۔ چونکہ عیسائی بھی اللہ سے اپنا ایک تعلق جوڑتے ہیں کہ جی ہم خدا کی بندگی کرتے ہیں، تو اس اشتراک سے، اس کامن بات سے ابتدا کی جائے۔ دوسری بات جو اس سلسلے میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان ساری باتوں کے درمیان سورہ آل عمران میں مسلمانوں کو ان کے فریضے کے اوپر کہ وہ اس دنیا کے اندر ایمبیسڈر ہیں اللہ کے، وہ اس کی شریعت کے نمائندے ہیں،
ان کو حق کے علم بردار ہونے کی حیثیت سے کیا کردار پیش کرنا چاہیے، انہیں کیا کام کرنا چاہیے، اس کے پر بار بار توجہ دلائی گئی۔ سابق امتوں کے خرابیوں سے بچو اور فلاں 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 کام کرو، یہ دوسری بات۔ تیسری بات جو ہمارے سامنے رکھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران میں، جس کے بغیر کوئی کام انجام ہی نہیں پا سکتا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ جماعت سازی، اور جماعت سازی بھی فقط لیبل لگانے کے لیے نہیں، بلکہ اس جماعت کو کچھ کام کرنے ہوں گے، تو اس کام کے اندر بھی تو جو اللہ نے ذکر کیا تفصیل کے ساتھ اس سورہ کے اندر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہوگا۔ چنانچہ اس کی طرف ذکر کیا گیا کہ یہ جماعت جو بنے گی اس کا لازمی ہے کہ یہ اجتماعیت اختیار کرے، الجماع ہونی چاہیے، پورے مسلمانوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے، لیکن جب تک کہ وہ وقت نہیں آتا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، ولتکم منکم امت، تم میں ایک امت ہمیشہ ایسی رہنی چاہیے کہ جو یہ کوشش کرتے رہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جائے۔ چنانچہ پیارے بھائیوں، اجتماعیت اس لیے اختیار کی جائے گی کہ دنیا کے اندر بھلائیاں پھیلیں، برائیاں مٹیں۔ یہ تین مضامین ہیں، اہل کتاب سے ذکر، ان کے پرانے طریقوں سے اجتناب کی ہدایت، اور مسلمانوں کو اپنا فریضہ انجام دینے کے لیے اجتماعیت اختیار کرنے کا حکم۔ یہ سورہ آل عمران کا خلاصہ ہے تین بڑے بڑے مضامین کا۔ اب آپ آئیے کہ جو آج کی ہماری آیات ہیں سورہ آل عمران، سورہ النساء کی، اس کے متعلق ہم بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں دیکھ لوں، اس میں شیئر کروں میں آپ کے ساتھ۔ آپ کو اسکرین دکھائی دے رہی؟ نہیں ابھی نہیں دکھائی دے رہی، ذرا دوبارہ شیئر کریں۔ جی ٹھیک ہے، جی دیکھیے ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، شروع کیجیے۔ جی بسم اللہ۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں، یہ اس عظیم سورہ النساء کا آج ہم انشاءاللہ 1 سے 92 تک آیات کا جو ہے تجزیہ کریں گے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر موٹے موٹے مضامین کیا ہیں جو ہمارے سامنے آئے۔ تو آج کے جو ہمارے خلاصے کے مضامین ہیں، ان کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سورہ آل عمران کے اندر ایک صالح معاشرے کی تشکیل اور ایک جماعت سازی کا حکم دینے کے بعد اب ان کو جو مزید ہدایات دی گئی ہیں کہ جو یہ صالح معاشرہ بنایا گیا، اس کے اندر شریعت کے کیا قوانین لاگو ہوں گے، ان کے اندر اخلاق کس قسم کا ہونا چاہیے، ان کا معاشرہ کن اصولوں کے اوپر بنیاد پہ بنے، اس کے تفصیلی احکامات سورہ نساء کے اندر آئے۔ چنانچہ نئی اسلامی سوسائٹی کے اصول و قوانین دیے گئے، خاندان کے اصول، نکاح و وراثت کے قوانین، یتامہ کے متعلق ہدایات اس سورہ میں دی گئیں، تعزیری قوانین، شراب پر پابندی، پھر یہ کہ ان کا اخلاق اتنا بنا ہو، ان کے معاشرے کے اندر شراب سود نہ ہو تو اس کے احکامات، یتیموں کے متعلق، خواتین، نکاح، طلاق اور وراثت کے قوانین، یہ اس سارے سورہ میں آئے۔ پھر مسلمانوں کے اندر جو جس چیز کو توجہ دلائی گئی کہ ان میں جماعتی نظم و ضبط کی ہدایات دی گئیں۔ اہل کتاب کا جگہ جگہ اہل کتاب کا ذکر ہے کہ ان کے رویوں سے بچو، اور پھر منافقین اور یہود کی جو سازشیں ہیں ان کا ذکر ہے کہ ان کے متعلق اللہ نے ہدایت دی کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں اور تمہیں کیا کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کے کردار کے تعمیر کے سلسلے میں ہدایات ہیں، احکامات ہیں، اور جگہ جگہ دعوت دی گئی ہے اہل کتاب کو بھی، تمام لوگوں کو بھی، کہ وہ اسلام کی طرف آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا نبی مانیں، اور جو چیز کا وہ حکم دے دیں اس سے وہ اجتناب نہ کریں۔ اور پھر جنگی قوانین، یہ موٹے موٹے مضامین ہیں جو سورہ نساء میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ طہارت کے کچھ قوانین ہیں، اور ہم ابتدا اس کی، جیسے میں نے پہلے آیت پڑھی تھی، یہ وہ مشہور آیت ہے کہ جس کو اکثر نکاح کے موقع کے اوپر علماء حضرات پڑھتے ہیں۔ تو چنانچہ اس کی طرف میں توجہ دلاتے ہوئے سب سے پہلی بات یہ بتاؤں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابتدا کی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہ بنیاد ہے ہمارے تمام ایمانی تقاضوں کی کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے۔ ایمان لیبل نہیں ہے،
ایمان اصل میں اس تقوی کی کیفیت ہے کہ جس میں اللہ کو برتر مانا جائے اور اپنے آپ کو مخلوق سمجھا جائے اور اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی اس آیت میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے متعلق یہ بتایا گیا کہ جو کے مال کی حفاظت کا حکم دیا گیا، اور اس کے علاوہ ایک جو قوانین جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو صالح معاشرے کے اصول اور ضوابط مقرر کیے جا رہے ہیں، تو پہلے یہ تھا کہ جتنی شادیاں کر سکتے تھے کرتے تھے، لونڈیاں بھی رکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ اب اس کی حدود متعین کر دی گئی کہ 4 شادیوں تک اجازت، لیکن سنیے اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن ان کے ساتھ عدل کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کثرت ازواج کی تو بڑی خواہش کی جائے لیکن لوگوں کو عدل نہ کریں۔ پھر یہ کہ ان نابالغ بچوں کو اور یتامہ کے متعلق، اور اس میں میرے اور آپ کے لیے ایک معاشرتی حکم ہے کہ نادانوں کے حوالے پیسے نہ کریں، خصوصاً بچوں کو پیسے زیادہ نہ دیں یا ان کے معاملے حوالے پیسے نہ کریں کہ اس سے ان کے اندر بغاوت ابھر جائے۔ دیکھیے یہ خیال رکھیے گا، بچوں کو سونے کا چمچہ دے کے پالنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بچوں کو اس بات کی تربیت دینا کہ وہ مال کی حفاظت کریں، اس کی طرف ان آیات کے اندر حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یتیم کے مال کے متعلق بہت ہدایات دی ہیں، اور یہاں پہ بھی یہ فرمایا کہ اس کے متعلق بڑی احتیاط کرو کہ کہیں تم کسی نہ کسی طرح سے ان کے مال میں اپنے مال کو ملا نہ لو یا ان کے مال کو ضائع نہ کر دو، اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کے مال کو حوالے کرتے ہوئے گواہ بنا لو۔ اس کے بعد ہمارے سامنے جو اگلی آیات آتی ہیں 7ویں نمبر کے اندر جو آیت ہیں، اس میں بہت ہی امپورٹنٹ احکامات ہیں 5، اور وہ یہ ہیں کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ 5 احکامات دیے گئے ہیں۔ ایک آیت ہے، آیت نمبر 7، لیکن اس کے اندر 5 ہے۔ وراثت میں عورتوں کا حصہ ہے۔ خیال رکھیے گا کہ جو ہمارے ہاں معاشرے ہیں اس کے تناظر میں دیکھیے کہ وہ ان کو دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو وراثت میں عورتوں کا حصہ ہے، میراث لازمی تقسیم کی جائے گی، ہر قسم کی املاک تقسیم ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ زرعی زمین تو کسی کو دے دی جائے گی اور مکان کسی کو دے دیا جائے گا، سونا کسی کو دے دیا جائے گا، نہیں، ساری کی ساری تقسیم ہوگی متوفی کی املاک۔ پھر میراث مال کی موجودگی میں ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اور اس کے باوجود قرضہ لے کے اور ادھر ادھر سے تقسیم کیا جائے، یا یہ صورتحال ہو کہ جو کچھ اس کا میراث کا مال ہے وہ نہ ہونے کی صورت میں جھگڑے شروع ہوں۔ چنانچہ موجودگی کے سلسلے میں خیال رکھیے گا کہ ایک آدمی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو اس کی تقسیم کچھ بھی نہیں ہے۔ اور 5ویں اور آخری چیز، قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں بعید رشتہ دار کو حصہ نہ ملے گا۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب قریبی رشتہ دار موجود ہوں گے تو سب سے پہلے ان میں میراث تقسیم ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کے 10 تک ہمارے لیے جو احکامات آئے ہیں، اس میں بہت بنیادی بات کہ میراث کے اندر جو بنیاد ہونی چاہیے، اساس ہونی چاہیے، وہ اللہ کا خوف ہو اور انصاف کریں۔ اور جو میراث میں سن لیجئے بہت سخت وعید ہے کہ جن لوگوں نے میراث کے معاملے میں، سن لیجئے ہمارے معاشرے کے اندر یہ میراث کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے، تقسیم ہی نہیں کیا جاتا، اور تقسیم کیا جاتا ہے تو سب کو برابر کا حصہ دے دیا جاتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ مردوں کے لیے 2 حصے اور عورتوں کے لیے 1 حصہ، یعنی مردوں کو دگنا ملے گا، عورتوں کو 1 ملے گا، اس لحاظ سے تقسیم ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ جو لوگ زیادتی کریں گے میراث کے معاملے کے اندر تو ان کو متعلق فرمایا گیا یاکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ کے اندر وہ جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ اب بتائیے ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ اس لیے اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے رشتہ داروں میں تلقین کریں کہ جو اللہ کا حکم آیا ہے سورہ نساء کے اندر میراث کی تقسیم کا، اس کے مطابق میراث کی تقسیم کی جائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو اگلی آیت ہے 11ویں آیت کے اندر بتایا کہ کیا طریقہ ہوگا، جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر، یعنی ایک مرد جو ہے اس کا حصہ دگنا ہے اور عورتوں کا اکیرا ہے، یعنی 2 عورتوں کا حصہ 1 بنتا ہے اور مرد کا 1 بنتا ہے۔ تو اس لحاظ سے مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔
اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 12 میں ہمیں مزید حصوں کی تفاصیل بتائی ہیں، اور وہ اس میں یہ کہ اگر متوفی کے اوپر قرض ہے تو پہلے وہ ادا کیا جائے گا، پھر تقسیم ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ پوری جائیداد تو تقسیم ہو گئی اور اس کے بعد قرض ادا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید سنائی ہے اس شخص کے متعلق کہ جو شخص اللہ کے ہاں کہ کسی کا قرضہ لے کر آئے گا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، ہمارے پاس کسی کا قرضہ ہے، زندگی کے اندر ادا کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض آدمی کی نماز جنازہ پڑھنے سے اجتناب کیا، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کتنی بری چیز ہوگی۔ چنانچہ تقسیم کے سلسلے میں بھی اگر ابا کے اور والدہ کے کوئی قرضہ ہے کسی کے اوپر، تو اولاد کو چاہیے کہ پہلے ان کا قرضہ ادا کریں پھر تقسیم کریں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر جو مضامین آئے ہیں، اس میں وراثت انصاف کے ساتھ جو لوگ دیں گے ان کے لیے بشارت ہے جنت۔ سوچئے، جو لوگ وراثت میں عدل کریں گے، اللہ کا حکم مانیں گے، وہ اس طرح جنت کما سکتے ہیں۔ صرف اور صرف وراثت کو صحیح طرح سے تقسیم کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور جو لوگ اس کے میں زیادتی کریں گے ان کو جہنم کی وعید ہے۔ آیت 15 کے اندر زنا کے مرتکبین کی جو ابتدائی احکامات ہیں وہ دیا گیا ہے، اور اس میں یہ تھا کہ عورت کو بند کر دیا جاتا تھا اور اس کے بعد وہ مر جائے، لیکن یہ خیال رکھیے یہ ابتدائی حکم ہے۔ سورہ نور کے اندر رجم کی سزا کا اور بقیہ تفاصیل آئیں گی، تو یہ ابتدائی حکم تھا اس زمانے میں، کیونکہ نیا نیا معاشرہ بن رہا تھا، مدینہ کے ابتدائی دور تھے، 3 ہجری سے 5 ہجری کے درمیان کی یہ سورہ ہے۔ تو پہلے لوگوں کو زنا سے بچانے کے لیے اور تعزیری احکامات کو نافذ کرنے کے لیے ابتدائی حکم دیا گیا، اس کے بعد سورہ نور میں آئے گا تفصیل سے۔ اس کے بعد آیت 16 سے اور 18 سے توبہ سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی انتہائی احکامات دیے ہیں کہ توبہ کے متعلق یہ سمجھنا ہے ضروری ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے رہیں اور پھر توبہ کریں ان کی توبہ بیکار ہے، ہاں، لیکن جو توبۃ النصوحہ کرے، جو سچے دل سے کرے اور اس پہ پھر اس سے کوئی خطا ہو جائے تو اس کا معاملہ اور ہے۔ آیت نمبر 19 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید احکامات دیے ہیں تو وراثت کے، کہ ایک یہ کہ زبردستی وارث نہ بن بیٹھو خواتین کے، اور جو فحاشی کی مرتکب عورتیں ہوتی ہیں ان کے متعلق مہر کا حکم کہ ان کا مہر اگر ان کو نہ دیا جائے یا ان کو کم دیا جائے وہ ایک الگ تفصیل ہے، یہ جو بہت تفصیل طلب مضامین ہیں سورہ نساء کے، لیکن مسلمانوں کو یہ تلقین کی گئی کہ زبردستی وارث نہ بن بیٹھو، یعنی کسی بھائی کی بیوہ کو اس کا حصہ نہ دینا اور ان کے اوپر اپنے احکامات چلانا، یہ غلط بات ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 20 اور 21 کے درمیان مہر دے کے واپس نہ لینے کو بہت برا، مہر دے کے واپس نہ لینے کی تاکید کی، یعنی کہ یہ رویہ کہ پہلے مہر دیا جائے اور پھر اس کے بعد لوگ لے لیتے ہیں، تو اس کو بہت برا عمل قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے آپ نے جو ان کو دے دیا مہر، وہ خواتین کا حق ہے، اب وہ جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 اور 23 کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے۔ پہلے یہ تھا کہ جس سے بھی جو آدمی جاہلیت کے اندر جس سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ کر لیتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محرم رشتوں کا ذکر کر دیا، بیٹی، بہن، بھانجی، بھتیجی، اور جو وہ لوگ جنہوں نے تمہاری ماں کے ساتھ دودھ پیا ہو، تمہارے گھر میں پلی ہوں، کس کس سے رشتہ ہو سکتا ہے، کس سے رشتہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آیت 22 اور 23